قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں، وتر پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ بھی وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ وتر کی 3 رکعات ہوتی ہیں۔ وتر کے معنی طاق کے ہیں اور 3 رکعت طاق عدد کو ظاہر کرتی ہیں، جس کی بنا پر نماز وتر کو وتر کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: وتر اللیل 3 كوتر النہار صلاة المغرب۔ دن کی وتروں یعنی نماز مغرب کی طرح رات کے وتروں کی بھی 3 رکعات ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا قول یوں بیان کرتے ہیں: وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُؤْتِرُونَ ب3۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو ہم نے لوگوں کو 3 وتر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر کی 3 رکعت ہیں اور آخر میں ہی سلام پھیرا جائے۔ ان تمام احادیث اور اقوال سے معلوم ہوا کہ وتر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے ہیں۔ رہا دوسری رکعت کے بعد قضا کرنے کا ثبوت، تو ایک صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ذکر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھی ہوں اور دوسری رکعت کے بعد قضا کرنے سے منع کیا ہو۔ متعدد ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن رات کی ہر نماز میں ہر دوسری رکعت پر قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز وتر کا اس عموم سے مستثنیٰ ہونا کسی ایک حدیث میں نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہتمام سے امت تک پہنچاتے۔ نماز وتر اللہ تعالی جل شانہ کے قرب کے لیے سب سے افضل اور عظیم عبادات میں شامل ہوتی ہے۔ علماء احناف تو اسے واجبات میں شمار کرتے ہیں جس کی ہر مسلمان شخص کو ضرور محافظت کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: نماز وتر چھوڑنے والا شخص برا آدمی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ دعائے قنوت خواہ رکوع سے قبل ہو یا رکوع کے بعد، دونوں شکلوں میں نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ افضل ہونے کے متعلق فقہاء علماء کے درمیان اختلاف ہے۔
صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع سے قبل پڑھی جائے۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قنوت کے متعلق سوال کیا تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قنوت ثابت ہے۔ میں نے عرض کیا رکوع سے قبل یا بعد؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رکوع سے قبل۔ میں نے کہا کہ فلاں نے مجھے آپ کی بابت بتایا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس نے جھوٹ کہا ہے، رکوع کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ دعائے قنوت پڑھی ہے۔ بخاری شریف کی سب سے زیادہ مشہور شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام روایات کو پیش نظر رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دعا قنوت کسی خاص وجہ سے دعا وغیرہ کے لیے پڑھی جائے تو بالاتفاق وہ رکوع کے بعد ہے، اور جیسے امت کے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، عام حالات میں پڑھی جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح طور پر یہی ثابت ہے کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ نماز عشاء کے فرض، سنتیں اور نوافل ادا کرنے کے بعد 3 رکعت وتر واجب ادا کریں۔ نماز وتر کی نیت عام نمازوں کی طرح ہے۔ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہی ہے جو نماز مغرب کا ہے، یعنی 2 رکعت پر تشہد کے لیے بیٹھیں، البتہ قادم التشہد کے بعد درود وغیرہ نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر حسب سابق ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے، پھر رکوع سجدہ کر کے قد اخیرہ کرے جس میں تشہد کے ساتھ درود اور دعا بھی پڑھے، پھر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ دعائے قنوت یہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اسے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ہمیں نماز وتر کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ نیز سنن نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ نیز اگر خدا نخواستہ قیامت کے دن فرض نمازوں میں کچھ کمی نکلے تو سنن نوافل سے اس کی تکمیل کر دی جائے، جیسے کہ احادیث میں ذکر آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں دنیا میں ہمیں برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بنے اور قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔